نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته یجول ثم یرجع الی آخیتہ. رواه الامام احمد. وقال صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مالاکٹ ڈویژن میں جو آرمی ایکشن ہو رہا ہے اس کا واقعاتی پس منظر بیان کیا تھا اور اس کے جو ممکنہ نتائج ہو سکتے ہیں ان کا ذکر کیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ایکشن جو ہے پوری شدت اور پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. اگرچہ خبریں متضاد آتی ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ باجوڑ بالکل خالی کرایا جا چکا ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے پھر باجوڑ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پاکٹس ہیں جن پر ابھی مقابلہ جاری ہے. بہرحال بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہو رہی ہیں، فوجی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جسے کولیٹرل کہا جاتا ہے کہ جو عام شہری ہیں، جو وہاں کے عام لوگ ہیں، ان کے بھی ہلاکتیں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں. اور پھر جو ایکسوڈس ہوا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ 22 لاکھ تک تعداد پہنچ چکی ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے نکل کر آ گئے ہیں، یا تو وہ اپنے دور دراز کے اعزاء اور اقربا کے پاس جا کر ان کے مہمان بن گئے ہیں، یا پھر وہ کیمپوں میں آئے ہیں اور کیمپوں میں آنے کے لیے 2 دن پیدل چلنا پڑا ہے. یہ معاملہ بھی رہا ہے، اور اس میں مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. یہ ایک بہت بڑا، یوں سمجھیے جیسے کہ کہا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ بین الاقوامی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہو سکتا ہے، ہیومن ٹریجڈی. بہرحال یہ تو صورتحال ہے کہ جس میں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں سوائے اللہ سے دعا کرنے کے. البتہ ممکنہ نتائج جو میں نے بتائے تھے ان میں سے جو بہترین نتیجہ نکل سکتا ہو، جو ایک الٹرنیٹو اختیار کیا جاتا اسے رد کر دیا گیا. وہ کیا تھا کہ نظام عدل وہاں قائم کر دیا جاتا. ان کا تو کوئی اور مطالبہ ہی نہیں، وہ علیحدہ ہونے چاہتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا شرعی نظام عدل ہمیں واپس دے دو، بس ایک نکاتی مطالبہ. اگر یہ ہو جاتا تو اسلامی شریعت کی برکات ظاہر ہوتی، اور ہو سکتا ہے پھر اولاً صوبہ سرحد میں مطالبہ ہوتا کہ یہ تو بڑی بابرکت ہے، ہمیں بھی دو. پھر پورا پاکستان مطالبہ کرتا ہے اس کا. جب خیر ہے، بھلائی ہے، بہتر نتائج ہے، سپیڈی جسٹس مل رہا ہے،
اور یوں سمجھیے کہ بغیر خرچے کے تقریباً مل رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کون پسند نہیں کرے گا۔ اور یہ اس طریقے سے پورے عالمی سطح پر اسلامی قوانین کے نفاذ کا جو ہے امکان ہو سکتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یاد دلاتا ہوں کہ آج سے کم 30-35 سال پہلے جسٹس کارنیلیس نے یہ کہا تھا کہ مسلمان ملکوں میں اسلامی قانون نافذ ہونے چاہیے۔ برطانیہ میں پرسنل لاء میں مسلمانوں کو آزادی دے دی گئی ہے اپنے قوانین پر عمل کریں، اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ قوانین تو بہت اچھے ہیں۔ بہرحال یہ امکان سر دست رد کر دیا گیا، جبکہ یہ ایکشن جو ہے شروع کر دیا گیا۔ اب اس کے 3 امکانات ہیں اس ایکشن کے۔ فوری طور پر کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور مکمل کامیاب ہو جائے جس کے امکانات بہت کم ہیں۔ اگر ہو بھی گیا تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ ہم نے اپنی جانیں دے کر، فوجی جانیں بھی اور عوام کی جانیں بھی، اصل میں امریکہ کو محفوظ کیا۔ امریکہ کہتا ہے ہمیں خطرہ ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں وہ اصل میں اب القاعدہ کا مرکز بن چکے ہیں، ہمیں خطرہ ہے، تو ہم تو انہیں بچا رہے ہیں۔ جیسے پہلے افغانیوں نے جانیں دے کر روس کا بیڑا غرق کرایا، اور امریکہ کا دشمن جو تھا برابر کا مد مقابل، وہ ختم ہو گیا۔ جانیں تو دی افغانیوں نے، اور مسلمان مجاہدین جو کہاں کہاں سے آ کر جمع ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے اب یہ ہوگا، اگر ہو گیا کامیاب، لیکن یہ کامیاب اس معنی میں ہو نہیں سکتا، ناممکنات میں سے کہ خاتمہ بالکل ہو جائے اور یہ معاملہ ختم ہو جائے، نہیں۔ وہی ہوگا جو افغانستان میں ہوا کہ ایک وقت میں آ کر ٹھیک ہے آپ کا قبضہ ہو گیا، امریکیوں نے پورا قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر وہ جو گوریلا شروع ہوا ہے، انسرجنسی طالبان کی افغانستان، وہی یہاں ہوگی۔ کوئی فرق ہے نہیں، یہ چھوٹا سا افغانستان ہے، یہ افغانستان بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا سا، یہ جو ٹرائنگل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندوکش کے درمیان یہ علاقہ جو ہے، اس کا زیادہ علاقہ پاکستان میں، تھوڑا سا علاقہ اس ٹرائنگل کا افغانستان میں ہے۔ بہرحال یہاں پر گوریلا ایکٹیویٹی جاری رہے گی، ہمیں فوج رکھنی پڑے گی طویل عرصے تک۔ اس کے جو اخراجات ہوں گے وہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں، امریکہ سے ہر وقت جو ہے ہمیں بھیک مانگنی پڑے گی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسیز جو ہیں ان کو قبول کرنا پڑے گا، اور امریکہ کا دباؤ کیا ہے؟ بھارت کا وہ اس وقت استحکام چاہتا ہے، اور ہمارے بارے میں چاہتا ہے بھارت کے تابع ہو کر رہ سکتے ہو تو رہو، ورنہ تمہارے حصے بکرے توڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ چائنا کو اب روکنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے اب ہاتھ مضبوط کرنے ہیں بھارت کے، اور راستے میں یہ پاکستان آ جاتا ہے۔ افغانستان میں ان کا قبضہ ہے، راستے میں یہ پٹی پاکستان کی ہے جو چائنا کے لیے راستہ بنتا ہے بحیرہ عرب تک جانے کے لیے۔ اس کو یقیناً مسدود کرنا ہے، چائنا کو روکنا ہے۔ بہرحال ایک شکل یہ ہے اس طریقے سے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ یہ ناکام ہو جائے ہمارا ملٹری ایکشن، پھر تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹ گیا۔ پھر امریکہ کے لیے خالص سیدھا منطقی لاجیکل یہ راستہ کھلا ہوگا، پاکستان میں خود داخلہ ہو۔ تم نہیں کر سکے، ہم کرتے ہیں، بھائی کرنا تو ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال جو ہے یوں سمجھیے کہ اس وقت ہم اسی پالیسی پر چل رہے ہیں، ٹھیک جو 9/11 کے بعد مشرف نے اختیار کی تھی، بین ہی وہی پالیسی، وہی جو اس نے کہا تھا یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، وہی چیلنج ہے امریکہ کی طرف سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہم دعا کر سکتے ہیں نمبر 1، اور نمبر 2 اس دعا کی قبولیت کی شرط کہ ہم اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کریں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک جماعتی زندگی میں آ کر جد و جہد کریں کہ یہاں پہ اسلام آئے۔ اس کے سوا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ اجتماعی توبہ جو ہے
وہ اللہ کی رحمت کو پکار لے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ اور یہ تو جو میں نے پچھلے جمعے میں مضمون لیا تھا اس کا تکملہ سمجھ لیجیے۔ اب اس سے پچھلے جمعے میں بات کر رہا تھا کہ اسلامی ریاست یا نظام خلافت کے کیا خد و خال ہیں، خاص طور پر اس کا دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، دستوری خاکہ کیا ہوگا۔ اب میں اسی مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ بعض باتیں واضح ہو گئی تھیں۔ پہلی شے کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہے، عوام کی نہیں، کسی خاص قوم کی نہیں، کسی فرد کی نہیں، کسی خاندان کی نہیں، حاکمیت اللہ کی۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ وہ بہت بڑا بت ہو فرعون اور نمرود کی شکل میں، یا چھوٹے چھوٹے بت ہوں تمام انسان اپنی حاکمیت کے مدعی ہو کر، وہ کفر اور شرک ہے۔ اور خلافت کا پہلا نقطہ کیا؟ حاکمیت اللہ کی۔ اور نمبر 2، اجتماعی خلافت مسلمانوں کی۔ پہلے جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا تو نبی ہی خلیفہ ہوتے تھے، ہاٹ لائن ان کی جو تھی ٹیلی فون کی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہی آ رہی ہے، وہی خلیفہ ہے، منافذ کر رہے ہیں۔ حضور پر ختم نبوت کے بعد اب یہ اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی، خلافت المسلمین۔ جیسے جمہوریت میں سب لوگ حاکم ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اب سب لوگ حاکم ہو کے کہاں بیٹھیں گے؟ وائٹ ہاؤس میں سب چلے جائیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام جو حاکم ہیں یہ ووٹ کے ذریعے سے اپنے نمائندے چنیں، 10 لاکھ کا ایک نمائندہ جو بھی ہو۔ اب گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کر دی ہے اپنے نمائندے کو ووٹ دے کر۔ اب یہ بیٹھ جائیں گے، اسے پارلیمنٹ کہہ لیں، اسے چاہے مجلس ملی کہہ لیں، جو بھی چاہے کہہ لیں، وہ بیٹھ کر قانون سازی کریں گے اور جو چاہیں گے کریں گے۔ انہیں نہ کسی خدا کے حکم کا کسی کی پرواہ ہے، نہ رسول کے فرمان کی پرواہ ہے۔ وہ تو جو چاہیں گے قانون بنائیں گے۔ چاہیں گے تو شراب کو حرام کر دیں گے، جیسے امریکہ میں ہوا تھا۔ اسٹیٹسٹکس دیکھے گئے کہ شراب کے نشے میں کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، کتنے اہم سرکاری راز نکل جاتے ہیں۔ اب ایک پارٹی ہو رہی ہے، سفیر بھی ہیں، یہ بھی ہیں، صدر بھی ہیں، نشہ چڑھ گیا ہے تو اب آپ بڑبڑا رہے ہیں، اور بڑبڑانے کے اندر جو حکومتی اور ریاستی راز ہے وہ نکل رہے ہیں۔ اس لیے نشے میں انہیں کیا پتا میں کیا بک رہا ہوں۔ تو اسٹیٹسٹکس پر وہاں سارا دار و مدار ہوتا ہے، لہذا پروہیبیشن ایکٹ پاس کر دیا گیا، شراب حرام، شراب ممنوع ہے۔ لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، چھڑانا کوئی آسان کام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو پبلک کا دباؤ تھا اس کے تحت شراب کو جائز کرنا پڑا۔ یہ تو بہرحال گویا کہ انہیں اختیار ہے، جو چاہیں کریں۔ وہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں، شادیاں کروا دیں، سب اختیار ہے۔ اسی طرح اب یہ سمجھیے اس کی انالوجی، اسی طرح گویا کہ اب نظام خلافت میں ہر مسلمان خلیفہ ہے اللہ کا، ہر مسلمان خلیفہ۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عجیب بات ہے جو کبھی شاید آپ کی توجہ نہ ہوئی ہو۔ جب سفر پر روانہ ہوتا ہے ایک مسلمان، مسنون دعا کیا ہے؟ اللہم انت الرفیق فی السفر وانت الخلیفۃ فی المال والعہد۔ اے اللہ میں تو جا رہا ہوں گھر بار چھوڑ کر سفر پر، اب اس سفر میں تو میرا رفیق ہے، اور جو اہل و عیال چھوڑ کر جا رہا اس میں تو میرا خلیفہ ہے، تو حفاظت کرے گا۔ انت خلیفتنا فی الاہل والمال۔ یہ خلافت اس معنی میں سمجھیے کہ دو طرفہ عمل ہے، ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اور کبھی اللہ بن جاتا ہے خلیفہ انسان۔ اب وہی ہوگا یہاں بھی، لوگوں کی رائے سے جب انتخاب ہوگا خلیفہ کا تو گویا کہ اپنی اپنی خلافت آپ نے اس کے حوالے کر دی، وہ اب خلیفہ بن گیا شخص۔ دونوں کی انالوجی ہے، سمجھ لیجیے اس کو۔
پہلے حاکمیت افراد کی تھی، اب حاکمیت عوام کی ہو گئی۔ پہلے خلافت انفرادی تھی، شخصی تھی، اب وہ عوامی ہو گئی، مسلمانوں کی اجتماعی خلافت ہو گئی۔ تو یہ چند باتیں تو وہ ہیں کہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں نے دہرایا ہے۔ اب آگے چلیے، مجھے ایک خط بھی اس دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موصول ہوا ہے، طویل اور ایک قابل احترام شخصیت کی طرف سے ہے، بڑے مخلص ہیں اور خلافت کو کے خیال کو اور اس کے نظریات کو پھیلانے میں بہت عرصے سے بڑی ہمت کر رہے ہیں، لیکن رسالہ بھی نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ اعتراضات کیے۔ بنیاد کیا تھی کہ آپ ان اصطلاحات کو کیوں جو اسلام کے اندر داخل کر رہے ہیں؟ ان کی بات وزنی ہے، اس کا سمجھ لیجئے، لیکن یہ کہ میرا موقف کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک کامل نظام ہے اور اس کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ کسی دوسری آئیڈیالوجی یا کسی دوسرے نظام سے اصطلاحات مستعار لے کر اسلام میں آپ داخل کریں گے تو خطرہ ہے کہ ان اصطلاحات کا جو تصور ان کے اندر ہے وہ بھی اسلام میں کہیں آ جائے گا۔ ان اصطلاحات کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ تصورات بھی آ جائیں گے۔ ایک طرف یہ حقیقت ہے، ہمیں کوئی دوسری اصطلاحات استعمال نہیں کرنی چاہیے، اصطلاحات قرآن و سنت کی۔ لیکن دوسری طرف ایک اتنی ہی بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں جو اصطلاحات عام ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ذہنوں تک ابلاغ اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ کو جو رائج الوقت اصطلاحات ہوں ان کے حوالے سے بتانا پڑتا ہے، بھائی یہ یوں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ جمہوریت ان کی یہ ہے جو کفر ہے، ہماری یہ ہے جو کفر نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے، ان اصطلاحات کا استعمال ابلاغ عامہ کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ علماء کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ وہ قدیم اصطلاحات میں بات کرتے اور لوگ جو ہے عام پڑھا لکھا آدمی ان اصطلاحات سے واقف نہیں۔ علماء تو اپنے درمیان کمیونیکیٹ کر دیں گے، ان اصطلاحات میں بات کریں گے اور سمجھیں گے ایک دوسرے کی بات، عوام نہیں سمجھ سکتے۔ اس اعتبار سے دعوت کے کام کے لیے، ابلاغ عامہ کے لیے ہمیں استعمال کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں جب جمہوریت، اسلام اور سوشلزم کی جنگ جاری تھی۔ وہ بھٹو کا زمانہ یاد کیجئے، اس سے پہلے کی تحریکیں جو چل رہی تھیں، تو اس میں یہ ہے کہ علماء اسلامی جمہوریت کی اصطلاح کو استعمال کرتے تھے، اسلامی سوشلزم کو کہتے تھے کفر ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یا تو آپ اسلامی جمہوریت بھی نہ کہیں، اور یا اگر اسلامی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کرتے تو اسلامی سوشلزم بھی صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جمہوریت، اس پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ حضور سے 1000 سال پہلے لکھی گئی، ریپبلک، پلیٹو کی، افلاطون کی کتاب۔ اور کتاب اتنی وزنی ہے کہ آج تک زندہ ہے۔ عام کتاب تو ختم ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کا وجود نہیں رہتا، لیکن افلاطون، تو لفظ افلاطون جو ہے، بڑا افلاطون بنا پھرتا ہے، تو افلاطون تو ہمارے محاورہ ہے، وہ بہت بڑے عاقل اور بڑے فلسفے کے لیے۔ اس کی کتاب ریپبلک، لیکن سب سے پہلی ریپبلک محمد نے قائم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ خلافت میں کسی خاندان کی حکومت نہیں ہے، کوئی آمریت، کوئی خود جو ہے طاقت سے آ کر مسلط ہو جائے، وہ نہیں ہے۔ خلافت میں تو ظاہر بات ہے باہمی مشورے سے، لوگوں کے مشورے سے خلافت قائم ہوگی، یہی تو ریپبلک ہے۔ اور کسے کہتے ہیں؟ پبلک کے حوالے سے کسی نظام کا قائم ہونا، یہ خلافت ہے۔ اس اعتبار سے وہ جو ریپبلک کتاب، اگرچہ اس کا نظام کچھ اور تھا جو اس نے دیا ہے ریپبلک میں، لیکن یہ کہ جمہوریت تو تھی اس سے، تو وہ جو ہے اصل میں فرسٹ ریپبلک گورنمنٹ واز اسٹیبلشڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے سوشلزم، شروع میں تو لفظ کمیونزم بہت چلا تھا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ہٹا معاملہ تو سوشلزم پر آ گئے۔
سوشلزم جن مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے خلافت نے پورے کیے. سب سے پہلے دنیا میں اسلامک سوشل اسٹیٹ قائم ہوئی ہے خلافت راشدہ میں. سوشلزم کہتے کسے ہیں؟ ملک کی وسائل اور دولت پر کسی خاص طبقے کی اجارہ داری نہ ہو، بلکہ عوام کے تک جو ہے تقسیم دولت کا نظام منصفانہ ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے کے پاس دولت جمع ہوتی جا رہی ہے اور ایک طبقہ جو ہے مفلوک ہوتا جا رہا ہے. سوشل، عوامی، سب تک جو بھی اللہ نے دیا ہے اس ملک کے اندر، جو بھی وسائل ہیں، جو بھی خیرات ہیں اللہ کی طرف سے جو بھی اس یہاں پر برکتیں رکھی گئی ہیں، ان میں حصے دار ہونا چاہیے پوری قوم کو. تھوڑا بہت فرق، کوئی شخص زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اس نے زیادہ کما لیا، جو کم کر رہا ہے وہ تو ہوگا، وہ بالکل برابر، وہ تو خود دنیا میں کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ دولت کا ارتکاز ہو جائے خاص حلقے میں. کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ اصول دیا تھا قرآن نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے دولت مندوں ہی کے اندر رہے، اسے پھیلنا چاہیے. اور نمبر 2 یہ ہے اصل سوشلزم، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ضمانت ریاست کو دے دی. حد ہے یہ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں قیامت کے دن. گجا کے انسان. آج یہی تو ہے سوشلزم نے کیا کیا ہے. کوئی شخص جو ہے بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہے گا. یہ اب کیپٹلزم کے ساتھ جڑ کر جو آج کل سوشل ڈیموکریسی جسے کہا جا رہا ہے، سوشلزم، اسکینڈینیوین کنٹریز، وہاں کا ویلفیئر نظام دیکھیے، وہاں لوگوں کی مساوات دیکھیے. جہاں ملکہ کا بیٹا پڑھے گا وہیں جو ویلفیئر پر پڑھ رہا بھکاری ہے اس کا بیٹا بھی وہی پڑھے گا. کوئی دو نظام نہیں ہے. کوئی ایلیٹ کے لیے علیحدہ اور کوئی عام آدمی عام بچوں کے لیے وہاں پر وہ دریا بھی موجود نہ ہو اور وہاں وہ پڑھ رہے ہوں امریکہ کے اندر. یہ کیا ہے؟ اور جہاں ملکہ کا علاج ہوگا، یہ میں ڈنمارک کی بات کر رہا ہوں، میں چونکہ وہاں ہو کے آیا ہوں، دیکھا سارا معاملہ، وہیں پر ایک عام آدمی کا علاج بھی ہوگا بالکل برابر، بالکل برابر. ہاں صرف اتنا کیا تھا انہوں نے کہ ملکہ صاحبہ کے لیے ایک کمرہ ہاسپٹل میں مخصوص کر دیا تھا. ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو جائے ملکہ کو اور اس وقت ہاسپٹل میں جگہ نہ ہو، بس ایک کمرہ مخصوص رہے گا، خالی رہے گا اس کے لیے، بس باقی علاج وہی ہوگا جو عام آدمی کا ہو رہا. تو آخر یہ سوشلزم وغیرہ دنیا میں آیا ہے، لیکن سب سے پہلے تو اس کی ریاست قائم کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہی وہ بات ہے کہ جو شعر تو ہم پڑھتے ہیں لیکن گہرائی میں نہیں جاتے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، تم جہاں کہیں بھی دنیا میں خیر دیکھو گے، بھلائی دیکھو گے، اچھا رنگ ہو تو آدمی کو اچھا لگتا ہے، اچھی خوشبو ہو تو اچھا لگتا ہے نا. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، وہ خوبیاں کہ جس کی خاک سے آرزو پروان چڑھتی ہے، انسانوں کے امنگ. یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا تو یہ ساری روشنی مصطفیٰ کی عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ریپبلک نظام کس نے دیا ہے؟ محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تم نے اس کے ساتھ کفر جوڑ دیا، یہ بات تم نے کی ہے. تم نے اس حاکمیت کو عوامی بنا دیا، یہ کفر کر دیا. جو نظام دیا تھا محمد نے تو جمہوریت کا نظام تھا، ریپبلک تھا. یہی علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے کہ ریپبلک سسٹم آف گورنمنٹ از ویری کلوز ٹو اسلام، اور صحیح کہا ہے، میں مانتا ہوں. تو اس اعتبار سے ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، یہ نوع انسانی کی ترقی ہے نا. اب آپ دیکھیے امریکہ کے اندر ایک الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ایک صدر نکل گیا، دوسرا صدر داخل ہو گیا. کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی اس پہ دنگا کو فساد، حکومت چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام ہے. 8 برس تک جس نے حکومت کی تھی بس وہ فیصلے کے بعد قانون باہر آ گیا. تو یہ چیزیں ہیں نا، یہ ان کی اچیومنٹس ہیں. لیکن یہ سب کیا ہے؟
یہ سب محمد کی دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہے یہ روشنی، یہ نور، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی نوع انسانی ابھی تلاش مصطفیٰ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ بہت سے پہلو ابھی ایسے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک نوع انسانی وہاں نہیں پہنچے۔ دو ہی راستے ہیں، یا تو جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کی عطا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا یہ کہ ابھی جو کمی ہے وہ اس لیے ہے کہ ابھی نور مصطفیٰ کے اس حصے سے انسان نے استفادہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے اصل میں میرا موقف۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، یہ تو بات میں کر رہا ہوں نا سن 68 69 70 71، یہ جب بہت رائٹ اور لیفٹ، دائیں اور بائیں، رائٹسٹ لیفٹسٹ، یہ اور سوشلزم کا نعرہ، اور پھر وہ اسلام کے لیے وہ بڑے بڑے جلوس نکلے تھے، شوکت اسلام کا، یہ سارے کچھ یاد ہے کہ نہیں کی چیزیں؟ اس وقت کیا تھا؟ یہ تھا کہ جمہوریت تو اسلامی ہو سکتی ہے، سوشلزم بھی، بالکل غلط بات ہے۔ اسی اقبال نے جس نے کہا ہے کہ ریپبلک فارم آف گورنمنٹ از ویری کلوز ٹو اسلام، وہی کہتا ہے مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام۔ مارکسزم کا جو نظام اس نے دیا تھا اس میں خدا کو شامل کر دو اگر، تو یہی اسلام بن جائے۔ جب وہاں سے خدا کو نکال دیا وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ تو یہ چیزیں در حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اصولاً۔ ہاں یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں تک، عوام تک بات پہنچانے کے لیے تو جدید اصطلاحات استعمال ہوں، لیکن کوئی اگر تنظیم ہے اسلامی وہ ریورٹ کرے اصل اصطلاحات کی طرف، اور وہ اصطلاحات اصل جو ہوگی وہ قرآن و سنت کی ہوگی، کیونکہ دوسری اصطلاحات کے حوالے سے خواہ مخواہ غلط تصور بھی اس کے ساتھ جو شامل کر دیا گیا ہے، جمہوریت کا جو تصور آج دے دیا گیا ہے وہ آ جاتا ہے ذہن کے اندر۔ لہذا ضرورت ایک ہے ابلاغ کی، لیکن پھر احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے اس بارے میں کہی ہیں۔ اب آپ میں ذرا اس خلافت کے نقشے کے بارے میں کچھ مزید لانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے ایک آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، سورہ حجرات کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں یوں سمجھیے کہ اسلامی ریاست کے اندر لیجسلیشن کا جو دائرہ ہے، جو تصور ہے، وہ دے دیا گیا۔ سورہ حجرات جو حضرات بھی میرا منتخب نصاب انہوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ اسلامی ریاست کے ہی خد و خال پر مشتمل ہے۔ لیجسلیٹو اتھارٹی کیا ہوگی اسلامی ریاست میں، خلافت میں، ود ان دی لمٹس آف کتاب اینڈ سنہ، اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ۔ اب اس کی وضاحت کے لیے بہترین ایک میں نے حدیث دنیا میں پیش کی ہمیشہ، ابھی آپ کو سنائی، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ مسند احمد میں دو روایتیں موجود ہیں اس کے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ۔ مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، ادھر جاتا ہے پھر کھوٹے کی طرف آ جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے ایک گھوڑا ہے جو بندھا ہوا نہیں ہے، وہ جدھر چاہے گا جائے گا، جتنی دور چاہے گا نکل جائے گا، بھاگ جائے گا۔ ایک گھوڑے کو آپ نے باندھا ہوا ہے، وہ پابند ہو گیا نا۔ بندہ مومن پابند ہے، آزاد نہیں۔ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے احکام کے پابند، رسول کو مانتے ہو تو رسول کے فرمودات کے پابند، قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کے پابند، پابندی ہے نا۔ یہ بندھے ہوئے گھوڑے کی مثال ہے، کھلے کی نہیں ہے۔ البتہ اب اسی مثال کو ذرا میں ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو سمجھئے، کھلا میدان ہے، آپ چاہتے ہیں گھوڑا بھاگے دوڑے بھی، ورنہ کھڑا کھڑا تو ہو سکتا ہے اس کے آزاد ڈھیلے ہی پڑ جائے۔ آپ اسے ایک 200 گز لمبی رسی سے باندھ دیں کھوٹے سے، کیا نتیجہ نکلے گا کہ 200 گز کے نصف قطر ریڈیس
اے ریڈیس آف 200 یارڈس کا دائرہ وجود میں آ جائے گا. وہ گھوڑا شمال میں بھی جا سکتا ہے لیکن 200 گز تک، 201واں گز نہیں آئے گا. جنوب میں بھی جا سکتا ہے لیکن 200 گز تک، 201واں گز نہیں آئے گا. مشرق میں بھی جا سکتا ہے، مغرب میں بھی جا سکتا ہے. آزادی بھی ہے اور پابندی بھی ہے. اس دائرے کے اندر وہ آزاد ہے. مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 50 گز پہ بیٹھ جائے، 100 تک چلا جائے، 200 تک چلا جائے، آگے نہیں. کھوٹے سے بندہ کھڑا رہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. یہ ہے بس جمہوریت اسلام میں. کتاب و سنت کے احکام کا دائرہ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میں نے ایک دفعہ اس صورت کا میں درس دے رہا تھا اسلام آباد میں کمیونٹی سینٹر میں. پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے جسٹس محمد افضل چیمہ، شاید بہت سے لوگوں نے نام سنا ہو. کافی مشہور رہے اپنے زمانے میں، چیف جسٹس بھی رہے ہیں. اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی کے یہاں پر اس علاقے کے وہ محتمم رہے ہیں. تو وہ میری پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، سن رہے تھے. میں نے جب اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا، بعد میں ایک ملاقات میں کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ اس آیت کو ہزاروں مرتبہ میں نے پڑھا، لیکن یہ تصور جو آپ نے دیا ہے کمال کر دیا. آپ تو دستور کا خاکہ. میں نے تو کبھی ادھر سنا ہی نہیں تھا، نہ میں نے سوچا تھا. میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے دستور میں جو ہے نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن دی سنہ، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے. جس نے بھی کیا ہے بہت قابل تعریف. آخر کچھ لوگوں نے وہ ورڈنگز بنائی ہیں نا، یہ ورڈنگز جو ہیں جنہوں نے دستور کا وہ خاکہ بنایا ہے، تو اس سے بہترین جو ہے اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی کہ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون یہاں نہیں بن سکتا. بس ہاں جو چیز قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے اس میں آپ قانون سازی جو چاہیں کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو پہلی مرتبہ کھلی کہ اسلامی دستور کا اصل جو دستور کی بنیاد ہے وہ تو یہاں بیان کی گئی. اسی طرح اسلامی ریاست کا شہری کون ہوتا ہے، اس پر بحث ہے اس صورت کے آخر میں. اسلامی ریاست کی شہریت مسلمان کے لیے ہے، اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے. ایمان کو ہم جان ہی نہیں سکتے کسی کے اندر ہے کہ نہیں ہے. یہ بحث صرف سورہ حجرات میں آئی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر کے کہ ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے معاشرہ. مجھے کیا پتہ، میں نکاح خواہ ہوں، کسی کا نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے کیا پتہ اس میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. میں اسی بنیاد پہ پڑھا رہا ہوں مسلمان ہے. تو ساری دنیا کے اندر سارا معاملہ اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. آخرت میں سارا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. تو مسلمانوں کے قائد اعظم بھی اگر ہو لیکن ایمان دل میں نہیں ہے تو وہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ایمان دل والا ہی. تو یہ اصل میں اب یوں سمجھیے کہ یہ دائرہ تو ہے قرآن اور سنت کا. اس کے اندر جو کچھ ہے مباح ہے. گھوڑا آزاد ہے، جتنا چاہے جائے، جتنا چاہے جائے، 200 گز تک. اس کو کہیں گے یہ مباحات کا دائرہ ہے. اس مباحات کے دائرے میں آپ جو بھی چاہیں بہتر سے بہتر مشاورت کا نظام بنا لیں، جس کو میں کہتا ہوں کہ اب اس میں جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہوئی ہے، اس حقیقت کو مان لیجئے کہ وہ ویسٹ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی ہے. انسٹیٹیوشن بنانا، ادارے بنانا، یہ کہ لیجسلیچر علیحدہ ہے، جوڈیشری علیحدہ ہے، ایگزیکٹو علیحدہ ہے، یہ ہم نے نہیں بنائے. اصول مل جائیں گے آپ کو خلافت راشدہ میں اور قرآن اور حدیث میں، ادارے تو نہیں ملتے نا. اب اس دائرے کے اندر جمہوریت کے وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جو آج دنیا مانتی ہے. نمبر 1 فریڈم آف ایکسپریشن. ہر شخص کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہے. وہ جلسہ کرے اور اپنی رائے بتائے، اسے حق ہے. ہاں کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں. اور یہ حق غیر مسلموں کو نہیں دیا جائے گا کہ وہ چاہے تو اسلام کے خلاف تبلیغ کریں، اسلام کے خلاف بولیں. خلافت مسلمین کی ہے، عوام کی نہیں ہے. اٹس ناٹ پاپولر خلافہ، اٹ از خلافہ آف دی مسلمین، آف دی مسلمس. لیکن مسلموں کو سارے اختیارات حاصل ہیں. آپ بات کریں، آپ حکومت پر تنقید کریں، آپ حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کریں. یو ہیو دی رائٹ.
freedom of expression and criticism, freedom of association. جماعت بنانے کے آپ کو حق ہے، آپ جماعت بنائیں، البتہ آپ کا مینیفیسٹو جو ہے وہ سپرنائز کیا جائے گا کہ اس میں کوئی خلاف اسلام شے تو نہیں. بس مباحات کے دائرے میں ٹیکسیشن پالیسی کا معاملہ ہے، آپ کو پارلیمانی نظام بنانا ہے یا مرکزی جو ہے نظام بنانا ہے، یا یہ کہ وہ صدارتی نظام، یہ مباحات ہے. قرآن نے نہ اس کو لازم کیا نہ اس کو حرام کیا، مباحات. اچھا اگر آپ صوبائی نظام بناتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یونٹری گورنمنٹ، کوئی صوبے ہیں ہی نہیں. ایران میں کوئی صوبے نہیں ہے، بنگلہ دیش میں کوئی صوبے نہیں ہے، ایک ہی مرکزی حکومت، ایک ہی اسمبلی ہے. یہ ہمارے ہاں جو 4 اسمبلیاں صوباؤں کے اندر بنی ہوئی ہیں وہ تو وہاں نہیں ہے، حالانکہ ان کی تو تعداد ہم سے زیادہ ہے آبادی. تو یہ یونٹری نظام ہے. ایک ہے جس کے اندر کہ آپ ایک نظام بناتے پارلیمانی، ایک صدر، ایک وزیر اعظم، ایک نظام وہ ہے صدارتی، اس میں صدر، یہ سب کچھ. یہ مباحات ہے بھائی، ان میں سے جو چاہو، جو تمہارے لیے زیادہ سوٹیبل ہو وہ کرو. اسی طریقے سے اب جو لیجسلیشن ہے وہ سب لوگوں کی رائے سے بنے، لیکن صرف مباحات کے دائرے میں، اور اس میں بھی اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کو حق ہوگا کہ وہ کورٹ میں جائے. اس ضمن میں اب میں 2 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں سورہ نساء کی. یہ 58 اور 59 2 آیات بڑی اہم ہیں. پہلی آیت میں 2 انسٹیٹیوشن کا ذکر ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کے حقداروں کے حوالے کرو. یہ ہے اصل میں نظام. آپ کو اگر ووٹ کا حق دیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، یہ اس کے اہل کو دو. دیکھو کون متقی ہے، کون صاحب علم ہے، کون صاحب فکر ہے، جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہوں، اس کو دو. حدیث نبی میں نے سنائی آپ کو، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے اسے گویا کہ امین بنا دیا جاتا ہے. میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی ہے تو اب آپ جو ہے امین ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے جس بات پہ آپ سے مشورہ مانگا اسے عام نہ کر دیں، ڈھڈورا نہ پیٹ دیں، وہ میرا اور آپ کا راز ہے. نمبر 2 یہ کہ آپ پابند ہیں کہ جو بہترین رائے آپ کے نزدیک ہو وہ مجھے دیں. یہ نہیں کہ کوئی اور بات ہو کہ چلو اس کو الٹی پٹی پڑھاؤ، پرانا کوئی اپنا جو ہے بدلہ اس سے لے لو. نہیں، المستشار مؤتمن. تو ہر ووٹ جو ہے ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، وہ دو اس کے اہل لوگوں کو. یہ نہ دیکھو یہ میری برادری کا ہے، یا میرا یہ کام کر سکتا ہے، یہ پولیس پرچے کے اندر میری مدد کر سکتا ہے، یا پیسہ دے کر آپ ووٹ لے رہے ہو. نہ آؤ کرا. تو یہ ادارہ گویا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. دوسرا ادارہ اسی آیت کے اندر آتا ہے، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. جب فیصلہ کرنے بیٹھے لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ عدلیہ ہو گئی. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے، ان آیتوں میں، ان الفاظ میں یہ پورا سسٹم موجود ہے. ایک جو ہے ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے. ایگزیکٹو کے لیے کون سی آیت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے میں سے جو والی امر ہیں، ولی الامر ہیں، جو اقتدار اور اختیار والے ہیں، حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو. لیکن فرق کیا رکھا دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو دوہرا کر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ اطاعت مستقل ہیں، یہ عارضی نہیں ہے. اپنے میں سے اولو الامر، یہ غیر مسلمان آ جائیں اور وہ آپ پر حاکم ہو جائیں، آپ ان کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں. ہاں تم میں سے جو لوگ فالی امر بنا دیے گئے وہ انتخاب کے ذریعے سے ہوگا، جو پہلی آیت میں آ چکا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اہل لوگوں کو منتخب کر کے پھر ان کے حوالے وہ اولو الامر ہو گئے، اب ان کی اطاعت کرو. لیکن فرض کیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اولو الامر کا
جو فلاں فیصلہ ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، تو اب کیا کرو گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ مستقل جو اطاعتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، اس سے آگے کی اطاعت جو ہے مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اطاعت ہوگی، چاہے وہ ابو بکر ہو اور چاہے عمر ہو رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہے، اور اس میں بھی ایک شخص کی رائے ہو سکتی ہے، انٹرپریٹیشن کا فرق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں کام تو شریعت کے خلاف ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہے، فردوا الی اللہ والرسول، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ طے تو ہو گئی بات، لیکن وہ کہاں جائیں، کس سے بات کریں؟ یہ انسٹیٹیوشن خلافت راشدہ میں موجود نہیں تھا، اصول تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے۔ سیدھا کریں کیسے؟ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول، بلکہ حضرت ابوبکر کو تو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، ان کی بات کے خلاف کہاں جائیں گے؟ ویئر از دی کورٹ آف اپیل؟ لہذا انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اصول تھا۔ آج انسٹیٹیوشن بنا دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں طاقتور ترین انسان جو ہوتا ہے وہ امریکہ کا صدر ہوتا ہے، لیکن امپیچمنٹ ہو سکتی ہے اس کا رد کا طریقہ کار موجود ہے ان کے دستور کے اندر، اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ انسٹیٹیوشن وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اس کی ایک اور مثال اس سے بھی واضح دے دوں آپ کو۔ حضرت عمر نے جب یہی بات فرمائی، جب میں سیدھا ہوں تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی، اور میں ٹیڑھا ہوں تو مجھے سیدھا کرنا ہوگا، تو ایک بندو کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار اپنی کھینچی اور کہا اگر ٹیڑھے ہو گئے تو ہم اس سے ٹھیک کر دیں گے تمہیں۔ اور حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پیچھے چلنے والے جو ہیں وہ حیوانات نہیں ہے، بیڑوں کا گلہ نہیں ہے، ڈیف اینڈ ڈمب نہیں ہے، جو کہ آنکھیں کھول کر چلیں گے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بجائے اس کے کہ ڈانٹتے گئے کیا بات تم نے کہہ دی ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کے علاوہ اور راستہ کون سا تھا وہاں؟ کسی کو سیدھا کرنے کا راستہ اور کون سا تھا وہاں؟ ہاں، ایک موقع پر حضرت عمر نے قدم اٹھایا، جب مسئلہ سامنے آیا کہ عراق اور ایران اور شام یہ فتح ہو گئے، بہترین زرخیز علاقے، اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں ہمارے درمیان تقسیم کرو، 5واں حصہ ان زمینوں کا وہ بیت المال کی ملکیت ہوگا، یہ مال غنیمت ہے، جہاد کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، یہ زمینیں ہمارے اندر تقسیم کر دیجیے، جیسا کہ حضور نے خیبر کی زمینیں تقسیم کر دی تھی، تو یہ کیجیے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، مال غنیمت کا اطلاق ہوگا صرف اس مال پر جو عین محاذ جنگ میں ملے، ہتھیار ہیں، بیڑے بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اور جو قیدی ہیں POWs انہیں آپ غلام بنا سکتے ہیں، کوئی عورتیں محاذ جنگ پر قید میں آئی ہیں تو ان کو آپ کنیزیں بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پورے ایران کی عورتوں کو کنیزیں بنا لیں اور پورے ایران کے اشخاص کو اپنے ذاتی غلام بنا لیں اور پورے ایران اور شام اور عراق کی زمینیں جاگیریں بن جائیں، تو تاریخ انسانی کا عظیم ترین جاگیر زارانہ نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کی اپنی رائے تھی، آپ پڑھ گئے، ادھر سے وہ بھی لڑ گئے۔ پھر کیا کیا حضرت عمر نے؟ ایک کمیٹی بنائی خاص، 5 اوس 5 خزرج کے آدمی جو زمینداری سے واقف تھے۔ قریش زمینداری کو نہیں جانتے تھے، ان کا ہاں پیشہ تھا ہی نہیں، زمین پہ ان کے جو ہے کوئی شے اگتی نہیں تھی۔ وادٍ غیر ذی زرع، یہ حضرت ابراہیم کی دعا میں الفاظات ہیں، ان کے سامنے رکھا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں آج تقسیم کر دوں تو بعد میں آنے والے مسلمانوں کو کیا ملے گا، نمبر 1، اور نمبر 2، اس وقت ہمیں اتنی بڑی سلطنت کی اس کی حفاظت کے لیے اب اسٹینڈنگ آرمی رکھنی پڑے گی، ان کے اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ تو ان کے دلائل کو اس کمیٹی نے کہا صحیح ہے یہ دلائل،
اس نے فیصلہ کیا، اور حضرت عمر کے فیصلے کے اوپر جو ہے یہ قانون طے ہو گیا کہ جو ملک بھی بزور شمشیر فتح ہوگا اس کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، وہ خراجی زمینیں کہلائیں گی، بیت المال کی ملکیت ہوگی، اور جو بھی وہاں پر کام کریں گے چاہے وہ غیر مسلم تھے اور چاہے اب تو وہ مسلموں سے کوئی مسلمان بھی ہو گیا ہو، ان کی زمینیں ان کی ملکیت نہیں ہوگی، وہ وہاں کام کریں گے، خراج دیں گے، اور خراج کے ذریعے سے پھر بے شمار جو ہے پیسہ آئے گا، پھر آپ اسٹینڈنگ آرمیز رکھیے، آپ کو اور ضرورت دفاع کی جو ہے وہ پوری کیجیے۔ تو اس لیے زمین کی دو قسمیں ہیں شریعت اسلامی میں، ایک یہ خراجی، ایک عشری زمین وہ ہوتی ہے جہاں کے لوگ لڑے بھیڑے بغیر خود ہی ایمان لے آئے، ان کی زمینیں ان کی ملکیت رہتی ہیں، جیسے مدینے کے لوگ وہ تو خود حضور کو لے کر آئے تھے، حضور نے مدینے کو فتح تو نہیں کیا تھا، تو وہاں جو زمینیں تھیں وہ ان کی ملکیتیں قرار پائی اور ان سے عشر لیا جائے گا، جیسے مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جائے گی، غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے گا۔ جزیہ کیا؟ ٹیکس۔ مسلمان زکوٰۃ دیں گے، وہ جزیہ دیں گے، اور یہ زمینیں جو ہے مسلمانوں، پورا جو انڈونیشیا ہے، جو ملائیشیا ہے، وہاں کی ساری زمینیں جو ہے وہ عشری ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی تلوار مسلمانوں نے چلائی ہی نہیں، وہاں تو وہاں جو لوگ اسلام لائے ہیں عرب تاجروں کی تبلیغ اور دعوت سے، اور ان کو دیکھ کر کہ کتنے اچھے لوگ ہیں یہ اسلام، وہ اسلام کا نمونہ بن کر جاتے تھے نا، ایمبیسڈرز آف اسلام، اسلام کے سفیر بن کے جاتے تھے، انہیں دیکھ کر ایمان لائے۔ سارا ہندوستان کا جو مغربی ساحل ہے وہ بھی اسی طرح اسلام لایا، وہاں تلوار نہیں چلی، اسی طرح تاجر آتے تھے ساحل کے اوپر آ کر تجارت کرتے تھے۔ تو یہ تمام علاقے جو ہیں یہ عشری ہیں، لیکن جو زمینیں بھی کسی وقت بدور شمشیر فتح ہوئی ہیں وہ عشری نہیں ہے، وہ خراجی ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بیت المال کی ملکیت ہے۔ اب آپ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ پھر اعتراض کریں گے، یہ نئی اصطلاح کیوں بڑھ رہی؟ نیشنلائزیشن آف لینڈ، یہ پہلا قدم جو ہے حضرت عمر نے اٹھایا۔ انفرادی ملکیت نہیں ہے یہ زمینیں، نیشنلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ انفرادی ملکیت نہیں، قومی ملکیت۔ یہاں پر کیا کیا گیا؟ انفرادی ملکیت نہیں، بیت المال کی ملکیت، امت مسلمہ کی کلیکٹو ملکیت ہے۔ یہاں سے جو ہے ایشو ہوگا پرمٹ، فلاں شخص کو اتنی زمین جو ہے وہ دی گئی ہے، کاشت کرے گا، خراج اس میں سے دے گا، وہ مر جائے گا تو یہ نہیں کہ اس کا بیٹا خود بخود جو ہے وہ اس کا کاشتکار ہو گیا، اسے نیا جو ہے فرمان لینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے 5 بیٹے ان میں سے ایک کہے کہ صاحب مجھے زمین کا دے دیجیے، باقی کوئی اور کام کر رہے ہو، تو وہ ایک زمین کاشت کرے گا، خراج دے گا۔ تو یہ اصول میں نے آپ کو بتایا کہ مشورے میں حکم جو اطاعت کا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ تو ہیں دونوں چیزیں مستقل بالذات، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہ ہے مشروط، اس لیے اطیعوا کا لفظ تیسری دفعہ نہیں لائے، اطاعت کرو اپنے اولی الامر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب میں نے تنازع آپ کو جو دور خلافت کا تنازع آپ کے سامنے رکھ دیا، حضرت عمر سے اختلاف کر رہے ہیں لوگ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دیکھو اور اس کے مطابق فیصلہ لو۔ تو گویا کہ کوئی کورس ہونی چاہیے، یہ جو ہے لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو ایک طرف اور جوڈیشری دوسری طرف، دونوں کے مابین۔ جوڈیشری دیکھے گی کہ دستور کے خلاف کوئی حکم تو نہیں دیا ہے ایگزیکٹو نے، اور جوڈیشری دیکھے گی کہ جو بھی نظام یہاں پر بن رہا ہے، جو بھی لوگوں کا قانون سازی کا نظام ہے، وہ کہیں اسلام سے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ 3 انسٹیٹیوشنز جو ہے آج نوع انسانی نے اپنے سوشل ایولیوشن کے پروسیس سے ڈیولپ کیا، ہمیں اختیار کرنے ہوں گے۔ یوں سمجھیے کہ بجلی کس نے ایجاد کی؟ کیا کسی مسلمان نے کی؟ ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم یہ تو نہیں کہتے یہ تو کسی امریکن کی ایجاد کرتا ہے، ہم تو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ لاؤڈ سپیکر ہم استعمال کریں، کس نے ایجاد کیا؟ کسی مسلمان نے تو نہیں کیا۔ ایئر کرافٹ کس نے بنایا؟ غیر مسلموں نے بنایا۔ تو جیسے ایئر کرافٹ ہے، کتنی کمپلیکیٹڈ مشینری ہوتی ہے، ایسے اسٹیٹ کرافٹ آج کہلاتا ہے، ریاستی نظام۔ یہ اسٹیٹ کرافٹ جو ہے باقاعدہ ایک نظام انسٹیٹیوشن کی شکل میں، یہ ویسٹ نے ڈیولپ کیا ہے، اگرچہ اصول محمد کے لیے عطا کردہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمہوریت ریپبلک حضور کی دی ہوئی ہے، سوشلزم حضور کا خلافت راشدہ کا دیا ہوا۔
لیکن یہ کہ آج کے اب ہم جب لیں گے جمہوریت کو اسے اسلامی کر لیں گے، مسلمان کریں گے پہلے، حاکمیت عوام کی ختم، اللہ کی حاکمیت۔ ہم جب سوشلزم کو اختیار کریں گے تو اپنے اصولوں کے مطابق کریں گے، لیکن مقاصد کیا ہے؟ وہی ہے جو سوشلزم کے ہیں، دولت کی تقسیم منصفانہ ہو اور ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری ریاست پر۔ یہ نظام اللہ کے عطا کردہ ہے، اللہ کے رسول کے عطا کردہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ مرا بہاست۔ جو بھی خیر اور چمک ہے، کہیں پر روشنی ہے، وہ اصل میں نور مصطفیٰ سے مستعار لی گئی ہے۔ یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا ابھی آج کی دنیا جو ہے سود کی حرمت کو نہیں پہنچ پائی، جو نظام محمد نے دیا اور قرآن نے دیا، یہ سود اور جوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کس طرح وہ کیپٹلزم کا پنکچر ہو گیا، چاروں ٹائر پنکچر ہوئے پڑے ہوئے، برا حال ہے اس وقت مغربی دنیا کا۔ اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں کسی سیمی امریکن جو ہے سیمائی کہتے ہیں، کوئی سیمی سوشلسٹ نظام اختیار کرنا پڑے گا، اور بڑا وہاں فساد ہے۔ تم بینکوں کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر دے رہے ہیں، بینکوں کو کیوں؟ ہمارے ٹیکس کی رقم ہے اور ان بینکوں کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ اپنے کیپٹلزم کو بچانے کے لیے، وہاں تو ٹریلین تک بات پہنچی ہوئی ہے، یہ سارے بینک بیٹھ رہے ہیں۔ یہ بینک جس کا اقبال کو میں نے آپ کو سنایا ہے، این بنوک این فکر چالاک یہود۔ یہ جو بینکنگ کا نظام ہے، بنوک جو ہے بینک کی جمع، این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق از سینہ آدم ربود۔ اس نے انسان کو بھیڑیا بنا دیا ہے۔ وہ جو نور ملکوتی تھا، نفخت فیہ من روحی، وہ جو ڈیوائن سپارک اندر تھا نکال کے باہر پھینک دیا۔ اب انسان بھیڑیا رہ گیا ہے، بھیڑیا ہے یا کتا ہے یا سور ہے۔ تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ نظام تہو بالا نہ ہو جائے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ کہاں کی دانش، کہاں کا دین، کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اس نظام کو پہلے تلپٹ کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس پہلو تک ابھی ہمارا جو مغربی نظام ہے یہاں تک نہیں پہنچ پایا، حالانکہ آخری بات آئے گی یہی کہ اس میں بھی وہی نظام لینا پڑے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔